ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت حج اور عمرہ کو جانے والے احباب کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی کے تحت ان کو سہولیات فراہم کرنے اور ان کو لانے لے جانے والے ٹورس آپریٹرز کے بھی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک اور ٹورس اینڈ ٹریولز جس کا نام الحتیم رکھا گیا ہے، اس کا شاندار افتتاح آج بروز جمعہ بعد نماز جمعہ افتتاح اس کا عمل میں آیا، جس میں ممتاز علماء کرام اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور اس ادارے کے مالکان کو اور اس ادارے کے چلانے والوں کو خوب دعاؤں سے نوازا۔ یہاں ناظرین گرامی گوری پاڑیا پادرائنا پورا شافی مسجد کے بالمقابل الحتیم ٹورس اینڈ ٹریولز کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ اس تقریب میں مشہور و معروف عالم دین مولانا پی ایم مزمل رشادی صاحب اور یہ ناچیز بھی اس میں شرکت کی تھی، اور اس دعائیہ تقریب سے پہلے مولانا پی ایم مزمل رشادی صاحب نے پوری طرح سے جو مسائل پیش آتے ہیں، عمرہ میں جاتے وقت لے جاتے وقت کس طرح کی نیت ہونی چاہیے، تجارت کے ساتھ تربیت کیسی ہونی چاہیے، کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ان باتوں پر بھی دھیان دیا۔ اور بہت سارے ہمارے عازمین عمرہ وہاں جا کر کی جو غلطیاں کرتے ہیں اور علماء کرام کا ساتھ ہونے سے کس طرح سے ساری کی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کو بھی جو ہے مولانا نے سامنے رکھتے ہوئے دیانت داری، خدمت قلب اور اعتماد کے ساتھ جو ہے ادارے کو کامیابی کے ساتھ لے جانے کی انہوں نے جہاں پر تلقین کی، وہیں پر جو ہے بہترین دعاؤں کے ساتھ اس اجلاس کا انہوں نے آغاز کیا۔ اس موقع پر میں ادارے کے مالکان مولانا تبارک احمد رشیدی اور نیاز پاشا اور جو بھی ان کے ساتھ میں اس وقت موجود ہیں، ان کی خدمت میں جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح سے شفافیت کے ساتھ جو آج کل جس طرح کے جو ہے دھوکہ بازی چل رہی ہے عمرے کے نام پر، آپ تو جانتے ہیں کئی جو ہے بڑے بڑے ادارے اس میں ملوث ہو چکے ہیں، ان کی کیا پریشانی ہے اس کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے۔ زائرین کو شفاف اور قابل اعتماد جو ہے وہ اور پوری سہولیات جو ہے فراہم کرنے کی نیت سے اس کا آغاز کیا۔ ان کے سامنے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آئیے مولانا نے اس موقع پر کیا کہا ہے اس کو ہم سب سنتے ہیں اور ایک بار پھر ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ نبی شریف پڑھ۔ کسی بھی قسم کے افتتاح کے موقع پر مبارکباد پیش کرنا یہ مہمان کا حق ہوتا ہے۔ میں حضرت مولانا انصار عزیز صاحب کا برکاتہ ہوں اور حضرت مولانا انعام الحق صاحب کا برکاتہ ہوں اور ہمارے شہر کے نیوز چینل چلانے والے حضرات کی جانب سے حضرت مولانا تبارک صاحب کا برکاتہ ہوں اور الحاظ نیاز احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اقدام کو بے حد قبول فرمائے، مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھی اور بہترین، خاص طور پر آپ دو حضرات کے لیے
بے حد فائدہ پہنچانے والی باتیں حضرت انصار علیہ السلام نے بیان کر دی. آپ اپنے ٹور کا ان باتوں کو کیپٹل بنائیں. مولانا انعام صاحب تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے عرض کروں. آدمی کبھی ایک کام کرتا ہے، اس کام سے مزید دوسرے فائدے بھی پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا اجر وہ ایک کام کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. ایک آدمی درخت لگاتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ آم فصل پر کاٹے. اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی راستے سے گزرنے والا میرے درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے، لیکن آرام اگر کوئی ضرورت پر کر لیتا ہے تو درخت لگانے والے کو اس کے آرام کا بھی ثواب ملتا ہے. اور اس درخت لگانے والے کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میرے درخت میں پرندے بیٹھیں گے تھوڑی دیر آرام کریں. اس کا مقصد تو عام تھا، لیکن اس میں پرندے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو الحمدللہ اس کا اجر بھی اسے ملتا ہے. ایسے آپ کا مقصد ہے کہ ٹور چلانا، لیکن آپ کے ٹور سے حرمین شریفین پہنچ کر عبادت سے آراستہ ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی ثواب. اپنی نیت کو وسیع کر لیں آپ حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وسعت جتنی ہوگی اس سے زیادہ اللہ آپ کی عطا. لیکن گزارش ہے حضرت کی ہمت اور جرأت کا دامن تھام کر عرض کر رہا ہوں. اتنے اچھے کام میں لوگ بڑے اچھے طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ. میں امامت کے لیے میں ہوں تو مجھے ہرگز ذائبہ نہیں دیتا کہ میں امامت کے راستے میں دھوکہ دوں. میں خطابت کے راستے میں ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں خطابت کے راستے میں دھوکہ دوں. کیوں کہ راستہ مقام مرتبہ بہت اچھا ہے، کام بہت اچھا ہے. یہاں اس قسم کا غلط کام نہیں ہونا ہے. ایسے ہی آپ کا جو یہ کام ہے بہت اچھا کام ہے. مجھے اچھا یاد پڑتا ہے، حضرت کے حوالے عرض کروں کہ عمرے کا اتنا شوق نہیں تھا، حج ہی کا جذبہ تھا، شوق تھا. لیکن کئی سال پہلے میں نام لیے بغیر حضرات کا انشاءاللہ الگ سے بتا دوں، اللہ ان سے کام لیا. وہ آنے کے بعد بہت کم قیمت میں عمرے کا اعلان کرنے لگے. بنگلور میں زبردست ہوا چلی، لوگ جوف در جوف عمروں کو جانے لگے. حالانکہ عمرہ بھی حج ہی ہے. بڑا حج چھوٹے حج کا فرق ہے. سال کے متعین ایام میں جو حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں، اور بندوں کی سہولت کے مطابق پورے سال جب چاہے وہ حرمین شریفین پہنچ کر حج کے ارکان کی کچھ اہم باتوں کو اگر وہ اختیار کر لیتا ہے تو اسے حج اصغر کہتے ہیں. عمرہ بھی حج ہی ہے. تقریباً اہم کام وہ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت نے گن کر بھی بتایا. احرام، حج میں بھی احرام، طواف، حج میں بھی طواف، صفا مروہ کی صحیح، حج میں بھی صفا مروہ کی صحیح، حلق، حج میں بھی حلق. ہاں منی، عرفات، مزدلفہ یہاں قیام اور وقوف نہیں ہوتا. اگر وہ بھی ہو جائے تو پھر حج کا امتیاز ختم ہو جائے. اس لیے بہت بڑی عبادت ہے عمرہ. بہت سارے لوگ اس نظام سے الحمدللہ ثم الحمدللہ حرمین شریفین کی زیارت اور دیدار کی ہے. گزارش ہے کم بولو، زیادہ سہولتیں دو. زیادہ بول کر وہاں اگر آپ ذری بھی تکلیف دیں گے حضرت کے تقریر کے گھیرے میں آ جائیں گے.
5-10 हज़ार रुपए ज्यादा बढ़ जाने से कोई हर्ज नहीं। कौम का भी एक मिजाज है, वहां जाकर 5 लाख रुपए की खरीदी करेंगे, अपने पूरे उम्रे की सहूलत के लिए 5,000 रुपए ज्यादा टिकट के लिए नहीं देते। कनेक्टिंग फ्लाइट में जाए 85 हजार रुपए, डायरेक्ट फ्लाइट में अगर गए तो 90 हजार रुपए, 5,000 रुपए यहाँ बचाने की कोशिश करता है। आपके तकरीर के मुताबिक वहां जाकर बीवी से लड़ता है। यही हाल होता है, शायद भी यही होता है। तवाफ मामूली अमल नहीं है, तो साहब सफा मरवा के सही मामूली अमल नहीं है। चलने की ताकत जिसके पास है उसे चलकर ही अदा करना पड़ेगा, वरना दम देना। गुज़िश्ता साल जब हाजिरी हुई थी, हमारे दोस्त अहबाब में एक साथी थे, तकरीबन 17 दम दिए। मैं बोले अभी 2-3 दम दिए तो दम भी निकल सकता है तुम्हारा। करके आते पूछते, और हम लोगों को सिवाय मसला बचाने के और कुछ। हजरत मांगे अच्छा दिखा, हजरत वो गाड़ी में बैठ के जाने का, मैं बैठ को कर दिया, हो गया क्या? तब आप लोग हमारे बहु नहीं पूछ करते। सच फरमाया, लाख यहाँ सीख कर जाए, अमल करते वक्त वहां मजीद सवाल पैदा हो जाते हैं, मजीद सवाल। इस मर्तबा एक साहब सवाल करने लगे, बयान के बाद सवालात का मौका देता हूँ। एक साहब सवाल करने लगे, हजरत वो नुसुक कार्ड है ना, वो गले में लटका ले को बाथरूम को जा सकती क्या ना? उन्हें वो नुसुक कार्ड में अरबी तारीर को कुरान की आयत समझ गया। तो इसलिए गुजारिश है, एक आप स्टैंडर्ड टूर बनाएं, और एक इंशाअल्लाह हजरत उन तमाम बातों को अपने चैनल में बयान करें। हर काफिले में एक आदमी दूर को, इसकी बेहद जरूरत। चाहे उनसे पैसा ले आप तखफीफ के साथ, लेकिन आलिम की सरपरस्ती में अरकान अदा कराएं। मैं हज कमेटी की खिदमत में भी अर्ज किया, वहाँ के पहुंचने वाले अरकान की खिदमत में भी हज ऑफिसर बनाकर जो भेजते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उलमा को जरूर भेजें। दूसरे मसाइल हल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वक्त आने पर हुकूमत किसी सूरत में उनको वापस तो जरूर करेगी। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि फिंगरप्रिंट की भी जरूरत नहीं, आंखों पर रोशनी पड़ती है, वो इस साल का हाजी है कि नहीं है पता चल जाता है। इतनी जबरदस्त तरक्की है, लेकिन लाख तरक्की आ जाए, जब तक किसी आलिम की रहबरी ना हो, आमाल के सही अदा होने का खतरा बाकी रहता है। किसी न किसी आलिम को जरूर और सादा सीधा खिलाए, बड़े अदब और एहतराम के साथ खिलाए। इतनी तकलीफ होती है हदीसा हजरत, करोड़पति हजरात भी वहां जाकर प्लेट पकड़ लेकर 2-3 के पीछे खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। भाई सांस गफलत में बात करते करते वो 2-3 को ओवरटेक कर दिए, बेंगलुरु की पूरी इज्जत वहां के डस्टबिन में चली गई। हजरत हमें खड़ी सो, ये जुमला आता है। कोशिश करें एहतराम और इज्जत के साथ खिलाने का, और एक मिसाली टूर बनाए। किसी से मुकाबला न करें, किसी के खिलाफ न बोलें। दूसरे टूर की कुछ बातें भी अगर आपके सामने आ जाए तो उसे वहीं दरगुजर करें। भाई उनका है अपना मसला, हमें किसी के खिलाफ बोल कर आगे बढ़ना नहीं है, हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है। समझ में आई बात है? आप एक ऐसा स्टैंडर्ड पैदा करें और ऐसी खिदमत पैदा करें, यकीनन अल हतीब की तरह हो जाए, क्योंकि नाम का असर जिस पर रखा जाता है नाम पड़ता है, मामूली नाम नहीं रखे हैं। पूरे हरमैन शरीफैन में हतीब एक खास वो जगह है, अल्लाह ताला ने उसे खुला सिर्फ अपने आम बंदों के लिए रखा है, वरना अरब और तामीरात के दौर में उतना हिस्सा तामीर करने की ताकत पहले ना थी तो ना थी, बाद वालों के जमाने में तो उस हतीब को
आसमान तक पहुंचाने की ताकत है। क्या हजरत अभी भी ताकत है? हजरत उलमा तशरीफ फरमाए, पूछ कर देखे काबे के अंदर दाखिल होकर आने का जो ऐन अजर है, हतीम के अंदर दाखिल होकर आने का भी वही ऐन अजर। तो जो बरकतें, जो नुज़ूल रहमतों का ऐन काबे पर होता है, हतीम पर भी ऐन वही रहमतों का नुज़ूल होता है। आप नाम का पूरा लिहाज रखें, और चूंकि अकेले आप नहीं चला रहे हैं, दोनों मिलकर चला रहे हैं, हमारी दुआ यही है कि आप दोनों का दोस्ताना सदा सलामत रहे। ये सबसे बड़ा मसला है। आपस में मशवरा करें, एक दूसरे किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए, इंशाअल्लाह ताला इस किस्म से आगे बढ़ना तारीख में भी है। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खवातीन, आप बोलिए। खवातीन का बगैर महरम के सफर करना अहनाफ के नजदीक जायज नहीं। जैसा कि कबीरा गुनाह की बातें हजरत बयान कर रहे थे, उनके 2-3 जुमले में तमाम बातें गालिबन आ जाती हैं, फिर हजरत का ख्याल क्या है मालूम नहीं। टूर वाले इस किस्म की गलतियां करते हैं, बल्कि हज में भी हजरत मौलाना अल्लामा मोदी साहब का फतवा ज्यादा चल रहा है। अहनाफ के नजदीक गैर महरम के औरत सफर नहीं कर सकती किसी सूरत से। तो अल्लाह ताला ही उस पर हुक्म लगा दिया, तो उसके हुक्म को तोड़ना बिल्कुल सही। और एक मसला भी, अगर हजरत इजाजत दिए तो उम्रे में और हज का तो अपनी जगह पर, उम्रे में जाने वाले जाकर एहराम भी पूरा बांधते हैं, तवाफ भी पूरा करते हैं, सफा मरवा की सही भी पूरी करते हैं, लेकिन चिटकी पकड़कर बाल काट के आ जाते हैं। यहाँ देखे तो चोटी डालने के लायक तक बाल होते हैं, वहां जाने के बाद सब हलक करना है, हलक करना है। पैगंबर से सवाल किया गया है, रसूलुल्लाह हलक करना है कि कसर करना है? आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह, हलक सर मुंडाने वाले पर रहम कर। फिर वही साहबी सवाल करते हैं, आका ने फिर वही जवाब दिया, सर मुंडाने वाले पर रहम कर। फिर सवाल किया गया, आका ने फिर वही जवाब दिया, सर मुंडाने वाले पर ऐ अल्लाह रहम कर। फिर सवाल चौथी मर्तबा किए तो अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, बाल काटने वालों को भी ऐ अल्लाह रहम फरमा। और बाल काटने की मिकदार में फुकाहा ने फरमाया, इतने बाल तो पूरे सर के काटने पड़े। या चिटकी पकड़ कर आ जाते हैं, कहते हैं कि वो लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। दलील हमारे लिए अशखास नहीं, शरीयत हमारे लिए दलील है, कुरान हमारे लिए दलील है, हदीस हमारे लिए दलील है, अइम्मे अरबा के अक़वाल हमारे लिए दलील। सर के बाल काटने के सर के बाल काटने के लिए हजरत एक अपना तजुर्बा या उनके पास आने वाला सवाल बयान कर रहे हैं। हलक करने का जब वक्त आता है, लोग एहराम से फारिग होकर हलक करते हैं, साफ दम वाजिब हो जाता है। एहराम की हालत में हलक या कसर करना है। हलक और कसर से फारिग होने के बाद एहराम से फारिग हो जाए या फारिग होने की नीयत करके एहराम ही की हालत में रहे, आप अरकान से बाहर। एक सवाल है, कुछ ग्रुप लीडर ऐसा करते हैं, ताइफ को चले जाते हैं, ताइफ को जाकर आने के बाद उन्हें उम्रा नहीं करते, जब फिर आने का जब उनको मौका मिलता है हिंदुस्तान को, फिर जब मीकात को जाकर उम्रा करते हैं, कहाँ तक? ताइफ से वापस आते वक्त मीकात असली मिलता है, उसे पार करने से दम वाजिब हो जाता है। अब पार करते हैं, एहराम नहीं बांधते, उम्रा नहीं करते, तो उनके ऊपर दम भी बाकी रहता है, उम्रा भी बाकी रहता है। वो 2-4 दिन के बाद फिर वापस जाकर एहराम बांधकर नियत करके आते हैं, जिसे उम्रतुल क़ज़ा भी कहते हैं। अदा हो जाता है उम्रा भी और दम भी माफ हो जाता है, लेकिन नहीं करना ऐसा जान। अब क्या इसमें रस्मी बातें ही होगी, मुबारकबादी देना, और मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत अब बात नहीं।
اصل دعائیں ہوتی ہیں اور جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پر آپ کی نگاہ کر. میں اکثر جب بھی اس طرح کی چیزوں میں جاتا ہوں, عمرہ کو لے کے جائیں گے آپ, آج کا تو بعد میں آئے گا وقت, فرینکلی سمجھنا میری باتوں میں, ورنہ تو آتے ہیں رسمی دعائیں کرتے ہیں, سر یہ سب مسئلہ نہیں ہے, سب ہوتا رہتا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ ہم جب لے جائیں تو تربیت کی نیت سے جو لے جاتے ہیں صرف دھندا مقصد بنا لیتے ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں گے تو حج کے موقع پر کتنی تربیت ہوا کرتی تھی. حج کو لے جانا ایک تربیت تھی, ان کی زندگی کو مقاصد کو سمجھانا. مولانا سے صرف تذکرتاً میں بیان کر رہا ہوں. حج کے موقع پہ ہمارے مولانا نعمان مکی صاحب جمع کیے تھے بہت سارے علماء کرام, بڑے بزرگان دین تھے الحمدللہ, مختلف علاقوں سے آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ بتائیں, تو میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں بتانے کی, لیکن ایک بات حج میں سمجھ میں آئی, 7 سے 8 مرتبہ میرے عمرے ہو گئے. حج میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی میں حج کو ایک مرتبہ فرض کیوں کیا. حج کو مکہ مدینہ سے جوڑا ہی نہیں ہے. اب سارے آخر میں آپ کو طواف زیارت کرنا ہے, ورنہ آپ کو بول رہا ہے کہ یہاں آپ کو جو ہے اتنی نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا, سب کچھ بول رہا ہے, لیکن حج میں ہم کو لے کے جا کے کہاں ڈالا ہے, مینا میں, مزدلفہ میں, اور وہاں رمیہ جمرات کرنے میں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو حکم بجا لانا ہے. آپ کے سامنے کعبہ ہے, آپ کے سامنے ساری کچھ چیزیں ہیں, لیکن اب آپ کا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں. اسی طرح جو زندگی کا وہاں راز یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے آپ کو جو قرآن میں آیت بیان کی گئی ہے ساری کی ساری شیطان کی محنت اسی پہ ہوتی ہے. فسق میں, فجور میں, جدال, سب سے زیادہ جھگڑے مزدلفہ کے کیمپ میں ہو رہے ہیں, مینا کے ٹینٹ میں ہو رہے ہیں, رمیہ جمرات میں ہو رہے ہیں, اور شیطان آپ کو سب سے خوبصورت عورت جا رہی ہوگی, آپ کی آنکھیں بھٹکیں گی نہیں, لیکن جھگڑا کروایا کس پہ, تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا, کسی نے پانی مار دیا. اس لیے کہ اللہ نے حج کو جدال سے آپ کو یہاں, اور شیطان کی پوری مکمل کام ہوئی. اسی طرح عمرہ میں نے کئی مرتبہ کیا, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, بار بار حصہ لے جاتا ہے مجھے. 4 چیزیں ہیں بھائی عمرہ کی. احرام باندھو, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, طواف جانا ہے, صحیح کرنا ہے, پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے. یہ 4 چیزیں سمجھانے کے لیے 15 دن لگتے ہیں کیا لوگ. اصل چیزیں سمجھانا ہے کہ بھائی طواف کرتے ہو تو عورت سامنے آئے گی, نگاہ مت بھٹکاؤ. حتیم کے اسے لے کے جا کر کے چوم رہا ہے, شرک, عمرہ کی نیت سے گیا ہے, شرک کر رہا ہے. آپ سے درخواست یہ ہے آپ لے جائیں گے پوری تربیت کی اس کے ساتھ. وہاں سب سے زیادہ عمرہ کے نام پہ شرک ہو رہا ہے, یاد رکھیے. ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ حتیم جو باندھا ہے وہ باؤنڈری ہے, اس کو تھوڑا خوبصورت بنا ہے. ان لوگوں نے ایک لیمپ لگایا ہے, اس کو وہ اس قدر بابر کا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو چوم رہے ہیں, اس کو سجدہ کر رہے ہیں. ہمارے کرناٹک کے لوگوں کو دیکھا میں, حجر اسود جو ہے وہ آپ کو اگر موقع ملے تو چومنا ہے. اس سے بڑا شرک یہ ہے کہ کعبے کا دروازہ ہے, عورتوں کی سینے آپ کی جو ہے پیٹھ سے لگ رہے ہیں. فرض نہیں ہے. حجر اسود کو چومنے کے چکر میں گناہ کبیرہ کا اس قدر ادراک ہو رہا ہے کہ اس کی ساری جو ہے دعائیں رد ہو رہی ہیں. اور دوسرا جو ہم لوگوں کو, جو لوگ جاتے ہیں ان کو سمجھانا ہے وہ یہ کہ جو ملتزم ہے, ملتزم کے بیچ کے حصے پہ آپ کو جا کر کے دایاں گال جو ہے آپ کا چمٹا کر کے دعا کرنا ہے. لمبی دعا نہیں کرنا ہے, وہاں جا کے 2 دعائیں کر کے نکل کے آنا. کیونکہ پہلے تو ایسا موقع تھا کہ عورتیں ادھر زیادہ نہیں آتی. اب مطاف میں طواف کرنا گناہ کبیرہ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, صاف اور واضح ہے نہیں مولانا. کنارے کنارے کر کے ختم کر رہے ہیں, لیکن جو قریب سے کر رہے ہیں مولانا نعمان مکی صاحب نے اس خصوصی مجلس میں ہمیں ایسے چھوٹے پورے اس میں جو ہے فتوے دیتے ہیں. الحمدللہ اب تو وہ بہت مشہور ہو چکے ہیں. ان کے پاس جو جوانوں کے آڈیوز آتے ہیں سوالات کے, اور ان کے لیے انہوں نے ہم کو سنایا اس میں, اور ہم لوگ عقل دیران رہ گئے کہ بھائی مطاف میں, اور شیطان وہاں زیادہ بڑھتا ہے. اس لیے ہم 4 چیزیں سمجھانے کے چکر میں نہ رہیں.
ہم وہاں جو گناہ سے اس لیے ہمارے اکابرین مکہ میں نہیں رہتے. اکابرین اپنا ایک عمرہ ختم کر دیا مدینے نکل گئے. آپ نے دیکھا کہ ہم کو جتنے بھی اکابرین مل رہے ہیں مدینے میں مل رہے ہیں, مکہ میں نہیں ملتے. آپ کو کہیں ایک طواف کرتے ہوئے کسی بزرگ کی ایک تصویر آ جاتی ہے بس, اس لیے کہ وہاں مسئلہ یہ ہے, وہاں خود کو بچانا گناہوں سے یہ بڑا مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے سب آپ کی نیت رکھا ہے اس سے زیادہ اس جگہ پر اگر آپ غلط ہیں. سب لوگ نہیں بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بچانے والے ہزاروں لوگ ہیں, لیکن جو نظر آتا ہے وہ ہم لوگ ظاہر پہ مکلف ہیں, باقی اللہ تعالیٰ باطن جاننے والا ہے. اس وجہ سے کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع فراہم کیا ہے ہمارے افراد کو لے جانے کا. اور دوسری سب سے جو بڑی جو چیزیں مجھے دیکھنے میں آئی, میاں بیوی کے درمیان جھگڑے, جوڑے بہت جاتے ہیں, وہاں سب سے زیادہ جھگڑے کرواتا ہے. اس لیے کہ برقع اچھا نظر آتا ہے مجھے, یہاں وہ برقع نظر نہیں آتا, بیچارہ اپنے حساب سے جیب خرچہ نکل گیا, وہ سمجھ رہے کہ انڈین روپیز ہے, وہ بول رہا ہے جو ہے 100 درہم ہے, 150 درہم کا کتنا ہو گیا ریال کا, 3.5 7 8 9 ہزار 10 ہزار کی برقع. وہ بیچارہ ہے اپنے حساب سے لے گیا, بچوں کو کچھ لائے کہ وہ چکر ایک برقع لے گا تو بچا گیا اس کے پاس 5 کلو کھجور لینے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا مدینے جا کر. اب وہ ضد کر کے بیٹھی ہے, میرے ساتھ ہوئے 3 سے 4 علماء کرام کی بیویاں نہیں چھوڑ رہے مردوں کا, وہ کمائے گا کتنا. چلو یہ آدمی ہے کما رہا, یہ بیچارہ مال بچا بچا کے بچت کر کے لے کے گیا ہے, اب وہ اس کے پیچھے پڑے گی. یہ شیطان کا کام ہے, اس کو معلوم ہے اس کی شوہر کی کیا حیثیت ہے, بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے. یہ کام وہاں پہ ہنسنے کی نہیں, یہ شیطان کرواتا ہے, جھگڑے شیطان کرواتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو اسی چیز سے جوڑ کے رکھا ہے. بس آپ کو بہت بہت مبارکبادی. اب یہ آگے آپ کو باتیں سمجھ میں آتی نہیں, لیکن اس کو مقدم رکھیے. شموگا میں بھی جب ٹریننگ میں پہنچا تھا مولانا, آپ بہت ساری غلطیاں بولی, یہ بھی غلطی بولنا جی. میرا مسئلہ کیا تھا, وہ شموگا سے ہم لوگوں نے والدہ اور بھائی کا ساتھ ڈال دیے تھے, اور میرا ہے بھٹکل کا ایڈریس. اب وہ اسکیننگ کے لیے ہم کو جانا تھا شموگا, والدہ رہتی ہے میرے ساتھ. اب وہ لے گیا وہاں, تو ہمارے تبلیغ کے احباب جو ہیں صبح سے لے کے 2 فٹ تک بٹا رہے بریانی کے چکر میں, ٹریننگ کرا رہے. کس کے نام پہ بلائے ہیں؟ انجیکشن ڈالنے کے نام پہ. وہ 1 سیکنڈ کا کام ہے. آپ کو کتنا سیکنڈ لگا ہے؟ اور اچھا 1 سیکنڈ کا کام ہے. اس کے لیے 250 حاجیوں کو صبح سے لا کر کے شام تک سڑا رہے ہیں. آپ نے دھوکہ دیا نہیں دیا؟ ارے بھائی تم ساڑھے کتنی بھی ٹریننگ کرا لو, رام نگر کی ٹریننگ میں بھی جا کر کے بیٹھو 1.5 گھنٹہ, آپ کو وہاں جا کے پوچھنا ہی ہے مولانا آگے کیا کرنا بولیں گے. ابھی میرا نہیں آ رہا ہے, ابھی 3 تیار ہیں, اب پھر دشمن ہو جائیں گے کمیٹی والے میرے. ابھی لینا باقی ہے مجھے, ابھی نہیں کیا. وہ اصل میں دوسرا مسئلے میں پھنسے تھے ہم لوگ, ابھی کل سے شروع ہو جائے گی ان کی کھینچاتا. ٹریننگ کیا کر رہے ہیں آپ, کیا لے جا رہے ہیں, اللہ کے مہمان بول رہے ہیں, ہلم گلا کر رہے ہیں, صبح سے شام تک ویڈیوز بنا رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے خالی مارکیٹنگ میں لگا رہے ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے, نماز کے لیے ایک بار آپ اتریں گے 3,500 ایک بلڈنگ میں. آپ کا جو بیان ہوا, آپ لفٹ میں گئے تھے نا, کتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے. اب اندازہ لگاؤ جماعت ملے گی 3,500 لوگوں کو, 3 لفٹ ہے, اس میں کتنے کمزور ہوں گے, کتنے بزرگ ہوں گے, کتنے لوگوں کو چلنا نہیں ہوگا, کتنے بلڈ. تم لوگ یہی ستا رہے ہو. میں نے بیچ میں بیان روکا شموگا میں بولا یہ ناٹک مت کرو. آپ مجھے بلائے, میں والدہ کو لے کے آیا ہوں بھٹکل سے, گھاٹ کا سفر 1.5 گھنٹہ ہم کو کرنا پڑتا ہے, پھر شموگا ساگر اترو, ساگر سے شموگا, پھر مجھے واپس بھی مجھے یہاں آنا تھا بنگلور, اور وہ 3.5-4 گھنٹے کی ٹرین. کیوں دھوکا دے رہے ہو آپ؟ اعلان کرو آج تربیت ہوگا, اس نام پہ بولا جن کو آنا ہے آئیں گے. آپ زبردستی گھسا رہے ہو کام میں. پہلا انجیکشن مجھے لگا کہ پہلے بھگایا ہوں, پہلے بھیجو میرے گھر نہیں چھوڑا. میں بیچ میں بیان رکایا, بولا غلط کر, آپ تبلیغی ٹھیک ہے, آپ ساری زندگی تبلیغ میں کرو, بہت اچھی بات, ہم آپ کے پیر دھو کے پانی پئیں گے, آپ کی جیسا بہت اچھا ہے, لیکن یہ دھوکا ہے. یہ دھوکا ہے. آپ جھوٹ, آپ ٹریننگ کے نام پر لا کر کے 4 گھنٹہ. میری والدہ شوگر کی بیمار ہے, ان کو وقت پہ کھانا کھانا ہے, ان کو نکلنا ہے. اب میرے جیسے پتا نہیں, سب لوگ جوانی جاتے ہیں کیا آج
بعد میں اندر جا کے دیکھا تو سب پریشان, سب پھر چلانا شروع کر دی, پھر بیان لوگ کر کے بریانی کھلا کر کے جلدی ورنہ ان کا شام تک رکانے کا ٹائم. تو یہ دھوکے ہیں, لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو نہیں سمجھ رہے کہ آپ کو تکلیف نہیں دینا ہے, تکلیف نہیں دینا. انسان معاف کرے گا بھائی, اللہ تعالیٰ آج نہیں پڑے گا, کل پڑھ لے گا, قضا کر دے گا, نہیں اللہ معاف کر لے گا تو کر دے گا, یہ معاملہ ہے میں. تو اس میں آپ جب لے کے جاتے ہیں جوڑے کو الگ الگ سمجھا, صبر کے بارے میں بتا, ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جھگڑو گے. میں دیکھتا ہوں, میں ہمیشہ سے جو بھی مجھے لے کے جاتے ہیں ان کے کمرے میں سوتا ہوں, جو لے کے جاتے ہیں نا رہبر, بیچارہ 3 بجے بھی پریشان ہو رہا, 2 بجے فون کر رہا تھا, چابی کہاں کی چھوڑ گیا, کہاں ہی تو میں بولتی ہوں, بیچارہ تھکوا کو 2 گھنٹہ سویا, چابی تو لے جانا ان کے ساتھ. 3 بجے فون کر کے بول رہا حضرت میں آ گیا, جورو کا کہ کہیں سنے آتی, میں یہ کرنے سے صحیح کرنے سے گم ہو گئی, پھر بھگتا آدمی, کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہونا نا. ہم لوگ بولتے ہیں لوگ کما رہے بیٹھے, حقیقت میں ایسی آزمائش ہے رہبروں کی, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کو بولا کہ بھائی کیسے آپ لوگ چھوڑو, دوسرا کوئی کاروبار کرو یا آرام سے جا کے رہو. یہ ساری چیزیں ہیں. تو وقت ہو رہا ہے مولانا کی گفتگو سننا, یہ تجربے کی باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس پہ کام ہونا چاہیے انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی اس دفتر کے جو ہے افتتاح کے لیے اللہ خوب برکتوں سے نوازے, رحمتوں سے نوازے. آج چھوٹا دفتر ہے تو کل بڑا ہو جائے, اور پھر آپ کے ساتھ تو بہت علماء کرام جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. تربیت کی نیت سے اگر یہ کریں گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سے زیادہ اور آپ کی خدمت میں مبارکباد.